ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله واجب الاحترام سادات کرام معزز حاضرین کرام قرآن مجید فرقان حمید سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم جل جلالہ و امن والہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو وکونوا مع الصادقین اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ رہو کیا فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو جب دولت ایمان پاس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی دولت بھی میسر آ جائے تو جہاں مال ہو وہاں چور اور ڈاکو طاق میں رہتے ہیں جہاں دولت نہ ہو مال نہ ہو وہاں چوروں کو کیا کام جہاں توجہ ہے جہاں مال نہ ہو دولت نہ ہو چور ڈاکو پہلے یہ سرچ کرتا ہے پہلے یہ جانتا ہے کہ کہاں مال ہے وہاں کے چکر لگاتا ہے جس جگہ اس کو پتا ہے مال نہیں وہاں اس کا کیا کام تو ایمان کا ڈاکو کون انہو لکم عدو مبین وہ ڈاکو وہاں چکر لگاتا ہے جہاں دولت ایمان ہے جن کو جانتا ہے کیونکہ وہ بھی علم والا ہے جانتا ہے یہاں دولت ایمان نہیں وہاں کیا ڈاکہ کرنا ہے وہاں چوری سے کیا کام اس لیے ان کو کھلی چھٹی دولت ایمان نہیں تو نمازیں پڑھتے رہو نہیں روکتا ادھر جاتا ہی نہیں دولت ایمان نہیں تو اس ڈاکو کا کیا کام وہ جانتا ہے کہ یہاں تو دولت ہی نہیں یہاں میرے جانے کی ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ ملے گا کچھ نہیں اس لیے جو کرتا ہے کرنے دو
جہاں دولت ایمان ہے وہاں کے چکر لگاتا ہے. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. جب دولت ایمان بھی آ گئی اور اس کا ثمرہ بھی ملا، تقوی کی دولت بھی مل گئی، تو اس دولت ایمان اور دولت تقوی کو محفوظ کرنے کے لیے بھی کچھ انتظام کرو. سبحان اللہ. اکیلے حفاظت کر لو گے؟ اکیلے اور تنہا حفاظت کر لو گے؟ اکیلا آدمی، تنہا آدمی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ اس لیے کونوا مع الصادقین، صادقین کی جماعت کے ساتھ رہو. تو یہاں خطاب کن سے؟ یا ایھا الذین آمنوا. اور اس خطاب کے بعد دو حکم دیے، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ رہو. خطاب تو تین حصوں میں بیان انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، جتنا ہو سکا پھر آئندہ سے انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ. خطاب کن سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کچھ باتیں اس پہ، پھر اتقوا اللہ، اور پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کیونکہ یہ ترجمہ تو سن لیا کہ دولت ایمان اور دولت تقوی کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے صادقین کے ساتھ سچوں. وہ صادقین کون؟ ظاہر ہے وہ وہی ہوں گے نا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جن کی دولت ایمان و تقوی کو محفوظ فرما دیا. جن کا اپنا ہی محفوظ نہ ہو وہ آپ کے دولت کی حفاظت کیسے کریں؟ تو انشاءاللہ عرض کچھ کرتا ہوں. تو تین حصوں میں بیان، ایک یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب، پھر اتقوا اللہ، اور پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. خطاب کن سے فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. ہم آسان ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اے ایمان والو. ترجمہ کس زبان میں کیا؟ اردو میں. تو ایمان پھر عربی کا لفظ ہے. اے ایمان والو. ایمان کس چیز کا نام؟ خطاب کن سے ہے یہ جاننا پڑے گا کہ خطاب کن سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان کیا ہے؟ کیا اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے؟ اللہ کو ماننا اور ایک ماننا، اس کو کہتے ہیں توحید. اللہ کو ماننا اور ایک ماننا، اس کا نام ہے توحید. کیا صرف توحید ایمان ہے؟ اگر صرف توحید ایمان ہوتی تو شیطان سے بڑا توحیدیہ کون؟ اس نے توحید کا معنی یہی سمجھا نا کہ یا اللہ تو بھی حکم دے تو تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں. اس نے توحید کا معنی یہ سمجھ لیا کہ تیرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، تو بھی حکم دے تو پھر تیرے سوا ماننے. تو یہ بولی کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، سنتے ہیں ہم نہیں مانتے. یار یہ بولی دشمن کی ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. سوچ کون کیا بولی بول رہا ہے. تو جو ہم نہیں مانتے کسی کو، یہ شیطان کی بولی. وہ راز توحید کو، سر توحید کو سمجھ نہیں سکا. توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے صرف اس کے سامنے سجدہ کرنا، صرف اس کے سامنے جھکنا. یہ راز توحید کو، سر توحید کو نہ سمجھنے والی بات ہے. توحید تو یہ ہے کہ اس کے سامنے جھکے اور اس کے جھکانے سے جدھر جدھر وہ جھکاتا جائے ادھر ادھر جھکتا جائے. جس کی عظمت کو منواتا جائے اس کی عظمت کو سلام کرتا جائے.